ناظرین، آج 27 رمضان کی یہ عظیم الشان رات ہے۔ یہ شب قدر کا وہ مبارک وقت ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے نبی کا وہ تحفہ بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے میرے چچا، اگر آپ یہ نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، پرانے اور نئے، چھوٹے اور بڑے، چھپے اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین، ذرا غور کریں، ہم پوری زندگی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں اور گر گڑاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی نماز ہے جسے گناہوں کو دھونے والی نماز کہا جاتا ہے۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ یہ نماز بہت لمبی ہے، ہم سے اتنی دیر کھڑا نہیں ہو جاتا، ہماری کمر تھک جاتی ہے اور ہمارے پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے ہمیں بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہماری روح پر گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگ جائے تو اسے صاف کرنے میں محنت لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو تسبیح کا نور اسے صاف کرنے میں وقت لیتا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ لوگ جن کے قدموں کی دھول کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، وہ عظیم ہستیاں یعنی صحابہ کرام جن کے گناہ تھے ہی نہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی، وہ راتوں کو رو رو کر یہ نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ انہیں گناہوں کی معافی چاہیے تھی، بلکہ اس لیے کہ انہیں اس تسبیح کا ذائقہ معلوم ہو چکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جب زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے تو عرش بھی جھوم اٹھتا ہے۔ آج ہمیں یہ نماز بوجھ لگتی ہے کیونکہ ہمیں اس کی فضیلت معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج دنیا میں کوئی شخص آپ سے کہے کہ صرف آدھا گھنٹہ تپتی دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ اور میں تمہیں 1 کروڑ روپے دوں گا، تو کیا آپ کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ میری کمر میں درد ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کو اس محنت کا صلہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں تو اجر دینے والا وہ رب ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، جس کے ایک اشارے پر سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ ناظرین، یہ چند منٹ آپ کا وقت ضائع نہیں بلکہ آپ کی آخرت کی سرمایہ کاری ہے، جس کا منافع آپ کو قبر کی پہلی رات سے ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آج آپ ہمت کر کے یہ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو جب آپ مصلی سے اٹھیں گے تو آپ کا وجود ایسا پاک صاف ہوگا جیسے آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہو۔ آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھل سکتے ہیں اور آپ کی جھولی ان نعمتوں سے بھر سکتی ہے جن کا آپ نے کبھی خواب دیکھا ہو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی؟ کیا آپ کے کندھوں پر گناہوں کا وہ بوجھ ہے جو آپ کو اللہ کے سامنے سر اٹھانے نہیں دیتا؟ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی ایک نماز ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ تو دل مضبوط کر کے سنیں، میں آپ کو ایسے سچے واقعات بتانے جا رہی ہوں جو اس نماز کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانیاں نہیں بلکہ ان لوگوں کی زندگیاں ہیں جنہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار سن لی۔ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے جس سے ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا تھا۔ اس کے گردے فیل ہو چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا اور زندگی کی امید ختم ہو رہی تھی۔ گھر والے مایوس تھے اور وہ خود موت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے 27 رمضان کی رات صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس کا جسم اتنا کمزور تھا کہ وہ مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے، مگر اس نے دل میں کہا، یا اللہ، اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں تیرے سامنے سجدہ کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں، میری زبان پر تیری پاکی کا ذکر ہو۔ ناظرین، جب اس نے 300 مرتبہ تسبیح مکمل کی اور ہر تسبیح کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سجدے میں گر کر اتنا رویا کہ مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا، تو اگلے دن ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جب اس کے دوبارہ رپورٹس ہوئی تو ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ وہ بیماری جو میڈیکل سائنس کے مطابق لا علاج تھی، اللہ کی قدرت سے ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے ذکر کی طاقت، کیونکہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ اس رب کی پاکی بیان کرتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک اور واقعہ ایک بیوہ ماں کا ہے جس کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی تھی، ان کی عمریں گزرتی جا رہی تھی۔
مگر کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ماں معاشرے کی باتوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ ایک رات اس نے تہجد کے وقت مصلی بچھایا، صلاۃ التسبیح پڑھی اور ہر تسبیح کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا مانگی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تسبیح کے ہر دانے پر اپنی بیٹیوں کی قسمت مانگی۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ان کے نصیب کے دروازے کھل گئے اور بہترین رشتے آنے لگے۔ ناظرین، صلاۃ التسبیح دراصل اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ جب آپ 300 مرتبہ یہ بابرکت کلمات پڑھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کے حق میں دعا کرنے لگتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کیے، بہت دعائیں مانگی، مگر اثر نہیں ہوا۔ میں ان سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ نے وہ نماز پڑھی ہے جس کی نصیحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ چچا اور بھتیجے کا رشتہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اگر چاہتے تو انہیں دنیا کا کوئی خزانہ دے دیتے یا کوئی بڑا عہدہ دے دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ یہ نماز تسبیح دراصل ایک خاندانی تحفہ ہے۔ یہ وہ راز ہے جو عرش سے نازل ہوا ہے۔ اگر آج آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، یا اگر آپ پر کسی نے جادو یا بندش کر دی ہے اور آپ کی ترقی رک گئی ہے، تو یاد رکھیں، دنیا کا کوئی جادو، حسد یا بندش نماز تسبیح کے نورانی کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی تلوار ہے جو ہر رکاوٹ کو کاٹ دیتی ہے۔ آج کی 27ویں شب آپ کے پاس سنہری موقع ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ کیا آپ اب بھی سستی کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ نماز لمبی ہے؟ ذرا سوچیں، اگر اس آدھے گھنٹے کی عبادت کی وجہ سے آپ کی اگلی 40 سال کی زندگی سکون والی ہو جائے اور آپ کی نسلیں سنور جائیں، تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ پچھلے اور اگلے، چھوٹے اور بڑے، چھپے اور ظاہر تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر شک کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایک اہم بات یاد رکھیں، جیسے ہی آپ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے تو شیطان پوری طاقت لگا دے گا کہ آپ یہ نماز مکمل نہ کر سکیں۔ وہ آپ کا پیچھا مصلی تک کرے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ عام نمازوں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن نماز تسبیح میں جیسے ہی آپ تسبیح پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو وہ باتیں یاد آنے لگیں گی جو برسوں سے بھول چکے تھے۔ گھر کے کام، کاروبار کی فکر، حتیٰ کہ یہ بھی یاد آئے گا کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آج آپ نے یہ 300 تسبیحات مکمل کر لی تو آپ اس کے قبضے سے نکل جائیں گے اور آپ کے گناہوں کا ریکارڈ صاف ہو جائے گا۔ اگر نماز کے دوران آپ کا دھیان ہٹ جائے تو گھبرائیں نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نماز اثر کر رہی ہے۔ جب خیال آئے تو اس کے پیچھے نہ جائیں، بس اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ سبحان اللہ اور الحمدللہ پر توجہ رکھیں۔ یہ سوچیں کہ کائنات کا بادشاہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ گنتی بھول گئے ہیں تو نماز نہ توڑیں، جو گنتی آپ کو زیادہ صحیح لگے اس پر یقین کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ آپ کی گنتی نہیں بلکہ آپ کے دل کی تڑپ دیکھتا ہے۔ جب نماز تسبیح کی تیسری رکعت آتی ہے تو انسان کو تھکن اور سستی محسوس ہونے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے جلدی نماز ختم ہو جائے۔ یہاں ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنے نفس سے کہے، اے نفس، تو دنیا کے کاموں کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، دوستوں سے باتیں کرنے کے لیے گھنٹوں جاگ سکتا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے رب کے لیے چند منٹ اور کیوں نہیں دے سکتا؟ ذرا ان 4 کلمات کے معنی سوچیں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ میری بیماری، قرض اور پریشانی تیری قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ ایمان، رمضان اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے دل سے ہر جھوٹے معبود اور ہر خوف کو نکال دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر بڑی مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، نماز تسبیح کی اصل لذت اس کی طوالت میں ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے رب کے سامنے جھکیں گے،
اتنی ہی عاجزی بڑھے گی، اور جتنی عاجزی ہوگی اتنی جلد دعا قبول ہوگی۔ اب اس نماز کا آسان طریقہ سنیں۔ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، نیت کریں میں 4 رکعت نماز تسبیح اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تسبیح شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب سے پہلے قیام میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت مثلا سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اب تک ایک رکعت میں 25 مرتبہ تسبیح ہو چکی ہے۔ پھر رکوع میں جائیں اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اسی طرح آپ کی گنتی 35 ہو جائے گی۔ جب آپ رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں تو ہر بار سبحان اللہ کہتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ اپنی کمر سے گناہوں کا وہ بوجھ اتار رہی ہیں جو برسوں سے آپ کو سیدھا کھڑا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ 10 تسبیحات آپ نے تکبر، انا اور غرور کو توڑنے کے لیے پڑھنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جھکتا وہی ہے جس کے دل میں رب کی عظمت ہو، اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے دنیا کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ اب رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جائیں اور پڑھیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اب سجدے میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے ہو کر دوبارہ 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یاد رکھیے اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں اور تسبیح بھول جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر 10 بار تسبیح پڑھنا دراصل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی۔ اب آپ کی گنتی 45 ہو گئی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پہلے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب گنتی 55 ہو گئی۔ پھر وہ مقام آتا ہے جس کا فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی سجدہ۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو یاد رکھیں کہ انسان اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا ماتھا زمین پر ہو اور آپ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ مٹی پر، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کائنات کے بادشاہ کے قدموں میں ہیں۔ سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں۔ یہ تسبیح آپ کے گناہوں کی اس سیاہی کو دھو رہی ہے جو آپ کے دل پر لگی ہوئی ہے۔ سجدے میں پڑھنے جانے والی یہ 10 تسبیحات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تسبیح پڑھتے ہوئے دل میں اللہ سے کہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے مٹ گیا ہوں، میں نے اپنی پیشانی تیرے قدموں میں رکھ دی ہے، اب تو میری بگڑی بنا دے۔ اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ابھی دوسرے سجدے میں نہیں جانا۔ اب بیٹھنے کی حالت میں دوبارہ 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی سوال کرنے والا سوال کرنے کے بعد جو آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ 10 تسبیحات آپ کی دعا کی قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ اب گنتی 65 ہو گئی۔ اب دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں اور وہی 10 تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح مکمل ہو گئی۔ ذرا سوچیں، ابھی صرف ایک رکعت ہوئی ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں 75 مرتبہ عرش کے کلمات لکھے جا چکے ہیں۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے اندر ایک عجیب سا نور اور سکون محسوس کریں گے۔ اب یہی ترتیب دوبارہ دہرانی ہے۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 بار تسبیح، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 بار تسبیح، رکوع میں 10 بار تسبیح، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 بار تسبیح، پہلے سجدے میں 10 بار تسبیح، جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 بار تسبیح، دوسرے سجدے میں 10 بار تسبیح، اسی طرح ہر رکعت میں 75 تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ جب آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لیں اور تسبیح اور چوتھی رکعت میں پہنچیں گے تو یاد رکھیں کہ یہاں نفس تھکنا شروع ہو جائے گا، جسم کہے گا کہ بس کرے بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، یہی وہ وقت ہے جب آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ 300 تسبیحات دراصل 300 ہتھوڑے ہیں جو آپ کے گناہوں کے بتوں پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں سر اٹھائیں گے اور التحیات تشہد کے لیے بیٹھیں گے تو یقین کریں کہ آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا کہ آج کچھ بدل گیا ہے۔ جب آپ التحیات پڑھ رہے ہوں گے تو یہ نہ بھولیں کہ آپ اس دربار میں بیٹھے ہیں جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سلام پھیرنے سے پہلے
کہ وہ لمحات جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں 300 مرتبہ کائنات کے سب سے وزنی کلمات درج ہو چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کریں 27 رمضان کی رات لیلۃ القدر کا ماحول اور آپ کے لبوں سے نکلی ہوئی 300 تسبیحات، کیا اللہ انہیں ضائع ہونے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ وقت آتا ہے جس کا عرش والے بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ دعا جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مبارک ہو، آپ نے اپنی زندگی کی وہ عظیم نماز مکمل کر لی ہے جس کا اجر لکھتے ہوئے فرشتے بھی تھک جاتے ہیں۔ اب آپ نے سلام تو پھیر لیا ہے، لیکن خبردار مصلی سے فوراً نہ اٹھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کی محنت کا پھل ملنے والا ہے۔ اب آپ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اب اپنے ہاتھ اٹھائیں، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم معمول کے مطابق اٹھاتے ہیں، بلکہ ایسے اٹھائیں جیسے کوئی فقیر کسی بادشاہ کے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلاتا ہے۔ اپنی نظریں جھکا لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنے رب سے بات کرنا شروع کریں۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی۔ ہم نے وہ آنکھیں گناہوں میں استعمال کی جو تو نے اپنی قدرت دیکھنے کے لیے دی تھی۔ ہم نے وہ زبان جھوٹ میں استعمال کی جو تیری تسبیح کے لیے تھی۔ اے اللہ، آج 27 رمضان کی اس مبارک رات، شب قدر کی رات، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز تسبیح پڑھ کر ہم تیرے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے دروازے پر دستک دی ہے، ہمیں یہاں سے خالی نہ لٹانا۔ اے پروردگار، وہ تمام بہنیں جو اس وقت اپنے گھروں سے کسی کونے میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی ہیں، جن کی قسمت کی بندش نے ان کے والدین کو بوڑھا کر دیا ہے، جن کے بال سفید ہو گئے ہیں مگر رشتہ نہیں آیا، اے اللہ نماز تسبیح کی اس برکت سے آج ان کی قسمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، وہ بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال پاتے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، یہاں وہ نوجوان بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جنہیں ہر قدم پر گناہوں کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن وہ تیرے خوف سے خود کو روکتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی جوانی کی حفاظت فرما اور انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، وہ مائیں جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتی ہیں، جن کے بیٹے نافرمان ہو چکے ہیں، اے اللہ نماز تسبیح کے ان کلمات کے صدقے ان کی اولاد کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، جو گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں، جہاں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، اے اللہ وہاں اپنی رحمت سے سکون پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طویل اور بابرکت زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ آج کی رات ان کی قبروں کو اس تسبیح کے نور سے بھر دے۔ ناظرین، دعا مانگتے ہوئے یقین رکھے کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اگر آج آپ کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نکل آئے تو سمجھ لے کہ آپ کی دعا قبول ہونے کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنا نام اور اپنی دعا ضرور لکھیں تاکہ ہم سب مل کر آمین کہیں۔ کیا معلوم آج کسی کی آمین سے عرش ہل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس بہن کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔